میں نے اپنے سمے سے زیادہ آپ کے سامنے تقریر کر دی، چندہ بھی کر دیا، اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ اتنا کرنا پڑے گا یا ایسا کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہرجانہ دینا پڑے گا۔ میں کسی کا غلام نہیں ہوں بھائی، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے جلسے میں تاریخ دی تو کسی کے ہاتھ کی نام کی میں نے غلامی نہیں لکھوائی تھی۔ آپ کو کلیئر کر دینا چاہتے کہ آپ غلام بن کے آ رہے ہیں۔ آپ علماء کی عزت نہیں کر سکتے، مت کیجئے جلسہ، آپ بند کرا دیجئے جلسے اور مدرسے۔ عالم کو بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، آپ اسٹیج پہ دھمکی دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی دینی جلسے میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی اسٹیج پر لوگوں کے سامنے بدتمیزی اور بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم علماء اکرام کو، مقررین کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں اور ان کی کم حق و توقیر و تعظیم اور ان کی عزت اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اپنے یوٹیوب چینلز میں تھمبنیلز ایسے لگاتے ہیں جیسے کہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے اس کو اپنے کانٹینٹ کے طور پر وائرل ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے تھمبنیلز لگاتے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہی ہنگامہ ہو گیا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ میں نے بھی کچھ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میں نے بھی کچھ بتایا تھا۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ ہم جلسہ برباد کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے، مت کرائیے تقریر، آپ جلسہ مت برباد۔ میں نے اپنے سمے سے زیادہ آپ کے سامنے تقریر کر دی، چندہ بھی کر دیا، اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ اتنا کرنا پڑے گا یا ایسا کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہرجانہ دینا پڑے گا۔ میں کسی کا غلام نہیں ہوں بھائی، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے جلسے میں تاریخ دی تو کسی کے ہاتھ کی نام کی میں نے غلامی نہیں لکھوائی تھی۔ آپ کو کلیئر کر دینا چاہتے کہ آپ غلام بن کے آ رہے ہیں۔ آپ علماء کی عزت نہیں کر سکتے، مت کیجئے جلسہ، آپ بند کرا دیجئے جلسے اور مدرسے۔ عالم کو بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، آپ اسٹیج پہ دھمکی دے رہے ہیں۔ بہت مجھے آج تکلیف ہوئی ہے، بہت درد ہوا ہے مجھے، جس طریقے کا لب و لہجہ، جس طریقے کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ آپ عالم کو بلا کر کے ڈرا رہے ہیں، اس کو جو ہے آتنکت کر رہے ہیں، اس کو دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ سنبھل کے جائیے گا، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ اس لیے ایک مہمان کو بلاتے ہیں، عالم کو بلاتے ہیں۔ میں محبت سے، نرمی سے بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ویڈیو میں کیا دکھایا گیا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو تقریر کرنا ہی پڑے گا، اور جہاں تک بات ہے ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ نے پورے وقت، جتنا ان کو وقت دیا گیا تھا پورے وقت تک انہوں نے تقریر کی اور مدرسے کے لیے چندہ بھی کیا۔ بظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے مقررین میں سے ہیں جو چندہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فیس بک وغیرہ میں اپنی تحریروں میں بھی بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، اور اپنے من میں جو آتے ہیں ان کو بیان کرتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، جس میں ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے، لکھا ہے کہ پرسوں جمعہ کے دن یعنی 15 نومبر بروز جمعہ 2024 کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے کٹیہار کے ایک گاؤں جو بھرناٹی کے نام سے مشہور ہے، وہاں تحفیظ القرآن کا ایک مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کی ترقی و توسیع کے لیے جلسہ تھا۔ ان میں اس تحریر میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ پرسوں جمعہ کے دن کٹیہار بہار کے ایک علاقے میں میرے ساتھ ایک اجلاس عام کے ذمہ داروں کی جانب سے کچھ بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن معاملہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ کہ جلسے میں کچھ بدتمیزی ہوئی تھی لیکن معاملہ وہیں پر سب کے درمیان صلح وغیرہ ہو گئی تھی، اور ان کے بعد کہتے ہیں کہ اور میں صبح اپنی منزل پر صحیح سلامت وقت پر پہنچ گیا تھا، اس لیے میں اپنے تمام بہی خواہوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ جس شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی کی میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو معاملہ ہوا، جنہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، کہ میں ان کو معاف کر دیتا ہوں تہ دل سے۔ تب جو تحریر لکھی جا رہی ہے، جو حضرات اپنی علمی لیاقت و صلاحیت دکھا رہے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحریر اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے تو ضرور ایک مرتبہ ان کے فیس بک پروفائل میں جا کر ان کی تحریر کو ضرور پڑھیں، اور یہ تحریر بھی لوگوں نے اب واٹس ایپ گروپس میں شیئر کی ہے، آپ ضرور وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، اس شخص کی بدتمیزی سے زیادہ تکلیف مجھے وہاں موجود علماء اور ذمہ داروں کی خاموشی سے ہوئی۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اسٹیج میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، اسٹیج میں بہت سارے علماء کرام تھے، جو ناظم جلسہ تھے وہ بھی موجود تھے، صدر جلسہ بھی موجود تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی دفاعی عمل پیش نہیں آیا۔
یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کر رہا ہے تو جو وہاں پہ کے منتظمین ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی طرف سے ان کی دفاعی عمل کریں۔ اس کے بعد آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ہر جگہ اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ایسی حرکت کی وجہ سے پورے بہار یا پورے کٹیہار کے لوگوں کو لعنت اور ملامت کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوبرز اپنے مفاد کے لیے بھڑکاؤ قسم کے تھمبنیل لگا کر برابر وہاں کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ بہتر ہے کہ اب اس معاملے کی مزید تشہیر سوشل میڈیا پر نہ کریں۔ جن لوگوں نے فیس بک وغیرہ پر اس ویڈیو کو یا اس کے لنک کو ڈالا ہے وہ براہ کرم ڈیلیٹ کر دیں۔ لوگوں کے کالز اور میسج کا صبح سے تانتا لگا ہوا ہے، معاملے کو جمعیت کے ذمہ داروں کے سامنے بھی رکھ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس ویڈیو میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں کچھ زیادہ بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ اس معاملے کو جمعیت کے سامنے رکھ دی گئی ہے، ان کے حوالے کی گئی ہے۔ اب جمعیت جو مناسب قدم ہوگا اس سلسلے میں وہ قدم اٹھائیں گے۔ میری بھی آپ تمام حضرات سے بھائی خواہوں سے پرزور اپیل ہے کہ اس طرح کی اس قسم کی ویڈیو کو زیادہ شیئر نہ کریں، اس سے جماعت و جمعیت کی کہیں نہ کہیں بدنامی ضرور ہوگی۔ اسی لیے ایسی تحریروں کو پوسٹ کرنے سے ہم تمام لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو نظر بد سے بچائے اور بروں کی برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔